یہ میں آج ریکٹرس کے آفس میں ہوں جو پاک آسٹریا انسٹیٹیوٹ ہے اینڈ اٹس اے چارٹرڈ یونیورسٹی جس کے بارے میں نے آلریڈی ایک ویلاگ بنایا ہے. ڈاکٹر صاحب ہاؤ آر یو؟ Fine, thank you, sir. ویری گلیڈ ٹو سی یو. السلام علیکم. آپ سے تو ملاقات کئی دفعہ میری ہوئی ہے جب ہم وی سی کلب میں تھے. جی جی. تو ڈاکٹر صاحب تھوڑا مختصر میرے ویورز کو آپ بتائیں کہ آپ کی تعلیم، آپ کا تو ابھی میرے خیال میں ٹینیور بھی پورا ہے. انفارچونیٹلی سر مجھے آج تک سے یہ سمجھ نہیں آئی کہ 3 سال ٹینیور کا یا 4 ہوتے ہیں، 2 بھی ہوتا ہے ایکسٹینڈیبل، بٹ اینی ہاؤ. تو تھوڑا اپنے میرے ویورز کو سر آپ. جی سر، میرا نام ڈاکٹر محمد مجاہد ہے. I'm basically a materials engineer. میٹلرجی میں نے بیچلرز کیا تھا، اس کے بعد ماسٹرز USA پٹسبرگ سے کیا، اینڈ دین آئی ہیو اے PhD ڈگری فرام آکسفورڈ یونیورسٹی. اور بیسیکلی ڈفرینٹ مٹیریلس پہ اور فائنلی ہائی ٹیمپریچر مٹیریلس پہ کام کر رہا تھا. بٹ مور ریسنٹلی ان لاسٹ 10-15 ایئرس میں زیادہ تر انرجی مٹیریلس پہ اور بایو اورینٹیڈ مٹیریلس پہ کام کرتا رہا. مور انٹو نینو ٹیکنالوجی کا ایریا جو ہے. رائٹ. So that's my basic and I've got more than 30 years of teaching, research, academic management experience. آپ کا ڈاکٹر صاحب بڑا نام ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ یہاں ہیں، یہ جو انسٹیٹیوٹ ہے بڑا مجھے فیسینیٹ کیا. میں پہلے نہیں آیا تھا. یہ جو پاک آسٹریا انسٹیٹیوٹ ہے، اٹس لائک اے یونیورسٹی. مینی پیپل ڈونٹ نو. کچھ اس کے بارے میں میرے ویورز کو بتائیں. یہ آسٹریا گورنمنٹ نے فائنانس کیا تھا یا اکیڈمک کولابوریشن تھی؟ جو میرا نالج ہے وہ یہ ہے کہ 5 چائنیز اور 3 آسٹرین یونیورسٹی سے آپ نے اس انسٹیٹیوٹ نے. جی 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 سر، یہ پاک آسٹریا فاخخشولے ہے. فاخخشولے بیسیکلی ایک ایسا انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے جس میں گورنمنٹ ان کو بتاتی ہے کہ کتنی انڈسٹری میں اسکلڈ مین پاور کی ضرورت ہے، اور وہ بالکل وہی گریجویٹس پروڈیوس کرتے ہیں ایگزیکٹلی انڈسٹری کی نیڈ کے لیے. تو ہم نے سوچا کہ یہی ماڈل ہمیں پاکستان میں لانا چاہیے، کیونکہ ہمارے ہاں ان ایمپلائمنٹ بہت ہے. اور ان ایمپلائمنٹ کیوں ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ اسکل جو انڈسٹری میں ضرورت ہوتی ہے، وچ مینز مارکیٹ ریڈی گریجویٹس، ہم پروڈیوس نہیں کرتے ہیں یا بہت کم اسکل کے ساتھ ہوتے ہیں. تو انڈسٹری ان کو لینے کو تیار نہیں ہوتی ہے آسانی سے، کیونکہ ان کے اوپر انویسٹ کرنا پڑے گا، انہیں ٹرین کرنا پڑے گا انہیں. تو یہ ماڈل ہم نے آسٹریا میں، بیسیکلی یورپین ماڈل ہے لیکن آسٹریا بھی اسی کو اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں. تو آسٹریا کے ساتھ کولیبریشن میں ہم نے کہا کہ یہ ماڈل ہمیں یہاں پہ امپلیمنٹ کرنا ہے، تو آپ ہماری ہیلپ کریں. سو دیٹ واز دا بیسک آئیڈیا. کے پی گورنمنٹ نے اس وقت یہ اون کیا ہمارا کانسیپٹ. انہوں نے پورا ایک پروجیکٹ کو سپورٹ کیا فائنینشلی، جو اپروکسیمیٹلی 9 بلین روپیز کا پروجیکٹ بنا، یہ اسپریڈ اوور 7 ایئرس. تو آسٹریا کے ساتھ جو کمنڈیبل ہے. جی جی بہت. پی ٹی آئی کی حکومت تھی، بٹ پالیٹکس گورنمنٹ ڈزنٹ میٹر. ایگزیکٹلی. علم اور سچائی کے لیے جو بھی قدم اٹھائے اپریشیبل. اور ڈاکٹر صاحب ایسے ماڈل کی اور جگہ نہیں ہے کوئی جیسے یہ ہے اب؟ ایسے کوئی ہونا چاہیے بلوچستان میں، کوئی سندھ میں، کوئی ہے کوئی ایسا آپ کے نالج میں ایسا کوئی؟ سر ابھی تو نہیں ہے، لیکن پنجاب گورنمنٹ نے بھی اس کو دیکھتے ہوئے ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے جس میں سیالکوٹ میں ایک بن رہا ہے بالکل اسی طرح کا، یونیورسٹی آف اپلائیڈ انجینئرنگ اینڈ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کے نام سے. اور وہ بھی اسی طرح آسٹریا اور چائنا کی کولیبریشن سے ہے. اس کی کنسٹرکشن آج کل جاری ہے. تو اسی طرح کے ماڈل میرا خیال ہے ہمیں اور بھی چاہیے ہوں گے پاکستان کے اندر، جس میں کہ اسکل کو فوکس کرتے ہوئے پروفیشنل ڈگریز سے لوگوں کو گریجویٹ کیا جائے. جی. اور اٹ فوکسز جو میں نے سنا انٹرپرینورشپ پہ. جی جی جی. اصل میں جیسے میں نے کہا کہ اسکل اورینٹیڈ ہے، تو ہر ڈگری میں ہم اسکل لاتے ہیں اور اسکل کو آگمنٹ کرتے ہوئے، کیونکہ امپلائمنٹ کے لیے انوائرمنٹ اچھی نہیں ہے، تو اسٹوڈنٹس کے پاس ایک موقع ہونا چاہیے کہ وہ خود
اپنے آپ کو بھی امپلائی کر سکیں اور دوسروں کو بھی امپلائمنٹ دے سکیں. گریٹ. تو ہم نے سوچا کہ انٹرپرینورشپ کی ٹریننگ جو ہے وہ ہر ڈگری پروگرام میں پہلے سال سے شروع کی جائے. انسٹیڈ آف دا فائنل ایئر اس کو پہلے سال سے شروع کیا جائے تاکہ کوئی بھی چیز وہ لرن کر رہے ہیں ایوری سیمسٹر وہ یہ سوچیں کہ اس کو اپلائی کیسے کیا جا سکتا ہے, اس سے کمیونٹی کے بینیفٹ کے لیے کس قسم کے پروڈکٹس ڈیولپ کیے جا سکتے ہیں. اور یہ بہت ضروری ہے کہ یہ ان کے ذہن میں شروع سے ڈالا جائے کیونکہ ادروائز ہم انہیں کنورٹ کر دیں گے ان 4 years انٹو اے جاب سیکر جو ہم نہیں کرنا جو چاہتے. نہیں ہونا چاہیے. بالکل. رائٹ. ڈاکٹر صاحب ایز آئی ہرڈ کہ 100-150 سے آپ اسٹوڈنٹ سے شروع ہوا اور 3.5 سال ہو گئے, یہ نیولی بیبی ہے اسٹل, تو تعداد آپ کی اچھی خاصی بڑی 2500 کراس کر گئی ود ان 3. تو گڈ, اس کے بارے میں اگر کوئی آپ. جی یہ جیسے میں نے بتایا کہ ہم مارکیٹ نیڈ کو دیکھتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے اپنے پروگرامز کو ایکسپینڈ کیا. ہم نے سٹارٹ کیا 5 پروگرامز سے ان 2020 with 150 اسٹوڈنٹس. تو اس کے بعد ہم نے اگلے سال 15 پروگرامز کر دیے بیچلر کے اور اس میں نے ایڈ کیے جو ریکوائرڈ تھے, لائک کمپیوٹنگ میں ہم نے ایڈ کیے, ہم نے ڈیزائن اینڈ آرٹ میں ایڈ کیے وتھ ٹیکنالوجی اورینٹیشن, اور اس کے اندر بھی کمپلیٹ اسکل اورینٹیڈ ہے. پھر بایو میڈیکل کے ایریا میں جو کہ ریئلی نیڈیڈ ہے انڈسٹری میں ہمارے پاس, ٹیسٹنگ میں اور بہت ساری چیزوں میں, تو اسی کے ساتھ پھر نمبر آف اسٹوڈنٹس انکریز کر رہے ہیں. تو جیسے آئی ٹی, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, سائبر سیکورٹی, اس میں بہت زیادہ مانگ ہے, تو اس میں ہم نے نمبر آف اسٹوڈنٹس کو انکریز کیا ہے. تو بیسیکلی جو مارکیٹ اورینٹیڈ انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق اسٹوڈنٹس کے نمبر کو بڑھائیں. رائٹ, گریٹ. اور ایک چیز آئی لائک اٹ ویری مچ کہ پروفیسر پریکٹس. اب کئی ایسے ہیں پرانے ایم اے وداؤٹ ایم ایس ایم فل کے جن کے پاس بڑا نالج ہے, ٹیچنگ اسکل ہے تو بوڑھے اب وہ, لیکن وہ ایلیجیبل نہیں ہے یونیورسٹی لیول پہ بی اے اسٹوڈنٹ کو. تو یہ آپ لوگوں کا ایک سسٹم ہے, یہ سسٹم ویسے ورلڈ میں ہے, کہیں اور جگہ تو ہوگا. جی بالکل, یہ اسپیشلی امریکہ میں فالو ہوتا ہے پروفیسرز آف پریکٹس, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اسکل دینا چاہیں, ایک ہوتی ہے کلاس روم ٹیچنگ. اب کلاس روم ٹیچنگ کے اندر ہم نے یہ کیا ہے کہ ہر کورس میں جو انسٹرکٹر ہے اس نے آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں کچھ ٹاپکس ایسے جو اپلائیڈ کرنے ہیں, اپلائیڈ نیچر میں لانے ہیں, جن کو اپلیکیشنز دی جا سکیں. تو وہ پڑھانے کے لیے انسٹرکٹر کے لیے ضروری کر دیا ہے کہ وہ انڈسٹری سے لوگ لے کے آئے, اور جب وہ آتے ہیں کلاس روم میں تو یہ ایسا ہو گیا جیسے ہم انڈسٹری کو کلاس روم میں لے آئے ہیں, کیونکہ وہ اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ وہ ڈیلیور کریں گے وہ والے ٹاپکس. ڈاکٹر صاحب کائنڈ آف یو, آپ کے ساتھ چھوٹا انکاؤنٹر رہا اور یہ یونیورسٹی بڑی امپریسو, تو آئی وش کہ آپ آنے والے دنوں میں یہاں ایکسٹینشن آپ کو ملے, کہیں اور جگہ لگیں. یو ہیو ڈیلیورڈ, اور ود مائی گڈ وشز. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. تھینک یو. مجاہد صاحب, ان دا اینڈ یہ بتائیں ہاؤ وی کین پروموٹ ہائر ایجوکیشن. یہ سوال میں اکثر جی سر, اس میں پہلی بات یہ ہے کہ ہم ٹارگٹ کریں, فوکس کریں کہ ہمیں ضرورت کس چیز کی ہے. ہمیں یہ اوپن اینڈڈ ہائر ایجوکیشن نہیں کرنی, ہمیں وہ چاہیے جو ہمارے ملک کو چاہیے, ہماری انڈسٹری کو چاہیے. اس پہ فوکس کریں اور بالکل وہی گریجویٹس پروڈیوس کر کے دیں تاکہ وہ یہاں کام کر سکیں اور کچھ بھلائی پیدا کر سکیں. سر دس از دی اینڈ سر, یہی ہم کرنا چاہتے ہیں یہاں پر جو ہم نے کمٹ کیا. اینڈ ان دا اینڈ آپ ہائر ایجوکیشن کا فیوچر دیکھتے ہیں اس ملک میں؟ جی سر, کیونکہ ہائر ایجوکیشن میں کس نے آنا ہے؟ نوجوانوں نے آنا ہے, اور نوجوان یہاں پہ ہیں اور بڑے ٹیلنٹڈ ہیں. اگر ان کو انوائرمنٹ دے دیں اور آپ ان کو ایک موقع دے دیں جس میں وہ کام کر سکیں, تو یہ ضروری ہے کہ ہم ان کو پرووائڈ کریں. اور اس انسٹیٹیوٹ کے بنانے میں ویسے ڈاکٹر صاحب عطاء الرحمان صاحب جو خود بھی ایک, اور ناصر علی خان, خاص کر ناصر علی خان, ان دونوں کا بڑی کنٹریبیوشن ہے. جی بالکل. ناصر علی خان میرا کلاس فیلو بھی تھا when I was doing MA, تو یہ اکنامکس میں تھا, 3rd ایئر میں میرے ساتھ تھا. تو all the best sir, thank you dear.